ہم لوگ عمارت شریعہ جیسی संस्था اور تنظیم سے پچھلے 37 برسوں سے جڑے ہیں اور ہمارا کام سماج کی خدمت اور کمزوروں کی مدد ہے، انصاف ہے۔ ان میں ہم نے جب بھی غور کیا تو یہ پایا کہ ہمارے سماج کا ایک حصہ جو عورتوں پر مشتمل ہے، چاہے وہ کوئی بھی سماج ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہ کئی طرح کی مشکلات میں ہے۔ پہلی بات ہم لیں لڑکیوں کی پیدائش کو، تو سب سے بڑا ظلم جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے پورے ملک میں، خاص طور پر یوپی، دہلی، ہریانہ، پنجاب وغیرہ میں، مہاراشٹر میں، کہ لڑکیوں کو یا تو ماں کے پیٹھی میں مار دیا جاتا ہے یا پیدائش ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خود گورنمنٹ آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں جو رپورٹ دی تھی، وہ پچھلے 25 برسوں میں منسٹر نے یہ بتایا، تو ہم کو یاد آتا ہے کہ 1 کروڑ ایسی لڑکیوں کو مار ڈالا گیا۔ تو یہ جو ہمارے ملک کا سمسیا ہے کہ ہم لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں لڑکیوں اور عورتوں کو جو عزت دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی، جو سب سے بڑا پرابلم ہے۔ حالانکہ ہم مذہبی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارے مذہب اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ میں جو اپنی بہن کی یا جو اپنی بیٹی کی کو پال پوس کرے، پڑھائی لکھائی کرا دے، اس کی شادی کرا دے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں، چاہے یہ ہندو سماج میں ہو یا اور کوئی سماج، وہ ہر مذہب جو ہے عورتوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، لیکن سماج میں اس کا الٹا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ بدلاؤ ہو سماج میں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو صحیح معنوں میں گھریلو زندگی میں پرابلم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ہمارے ملک میں 8,000 سے لے کر 8,500 عورتیں، کسی سال 7,000 عورتیں، شادی شدہ عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں ان کے شوہروں کی طرف سے یا ان کے سسرال کے والوں کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہے، اور ایسی ناانصافی کہ ان کو بالکل ان کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور گھریلو جو سسٹم ہے، یا تو گھریلو جھگڑوں کے جو نپٹارے کا سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے، ورنہ سرکار کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے 2014 کی رپورٹ دیکھیے، 15 کی دیکھیے، 13 کی دیکھیے، تو کسی سال میں آتا ہے کہ 20,000 عورتوں نے خودکشی کر لی، اپنے آتم ہتیا کر کے اپنی جان لے لی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے۔ کسی سال آتا ہے کہ 22,000 عورتوں نے خودکشی کر لی۔ کسی سال آتا ہے کہ 20,000 مردوں نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تو سال کا ہم دیکھتے ہیں تو 45,000 سے لے کر 50,000 مرد اور عورت یا تو قتل کر دیے جاتے ہیں یا خود پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فیملی جب آتم ہتیا کر لیتی ہے، پھانسی لگا لیتی ہے یا قتل کر دی جاتی ہے، تو اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ ایک بچہ اگر لیجیے فی فیملی، تو سالانہ 50,000 بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اگر دو بچے لیجیے تو چاہے ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، سال میں 1,50,000 سے لے کر 1,00,000 تک بچے یتیم ہو جا رہے ہیں۔ ہم سب سے بڑی حیرت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں صرف ان پڑھ لوگوں ہی میں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہی مہینے، ہم کو تاریخ یاد نہیں آ رہی ہے، بہار کا ایک IAS جس کے ساتھ کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، وہ بہار سے جا کر دلی میں ٹرین سے خودکشی کر لیتا ہے۔ تو گھریلو جھگڑے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج کی جو بناوٹ ہے یا
ہماری عدالتوں میں جو گھریلو جھگڑوں کو نپٹانے کا جو سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، خامی ہے، اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو آتم ہتیا یا قتل کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بیوی اور شوہر سے الگ ہیں۔ آپ 2011 کی مردم شماری کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے تو وہ رپورٹ کہتی ہے کہ کل 34 کروڑ مہیلائیں شادی شدہ ہیں، ان میں 20 لاکھ تو وہ ہیں جنہوں نے جو طلاق نہیں لیا بلکہ الگاؤ کی زندگی گزاری، سپریشن، اور اس 20 لاکھ کے علاوہ اس میں مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو 2 لاکھ مسلمان ہیں اور 20 لاکھ اور 1 لاکھ جو دوسری اقلیت کے مرد اور عورتیں ہیں، اور 20 لاکھ ہندو فیملی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے تو وہ کروڑ میں پہنچ جاتی ہے تعداد، جو الگاؤ تو نہیں ہے، ایک دم چھوڑا تو نہیں ہے، لیکن کبھی اس کو اپنے گھر کوئی نہیں لاتا ہے یا وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے، یہ کروڑ میں تعداد پہنچ جا رہی ہے۔ ہم طلاق کی بات دیکھیں تو پورے ملک میں 9 لاکھ مہیلائیں طلاق شدہ ہیں، جن میں 2 لاکھ مسلم ہیں اور دوسری 7 لاکھ اور مہیلائیں۔ تو یہ جو سماجی پرابلم ہے عورتوں کا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ صحیح نہیں۔ اگر انصاف کا نظام صحیح ہوتا تو یہ سال میں 8,000 عورتیں قتل نہیں کی جاتی اور 40-42 ہزار مرد اور عورتیں پھانسی لگا کر خودکشی نہیں کرتی۔ ایسے میں ہمارا مطالبہ یہ ہے سرکار سے کہ خود جو آنکڑا ہے جن گننا کا، اس کی روشنی میں بھارت سرکار کو مہیلاؤں کی حالت پر ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ عورتیں خودکشی کر رہی ہیں، مرد خودکشی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں، IAS ہمارا گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خودکشی کر لے رہا ہے، نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، اور جو 30 سال کی عمر سے اوپر کے ہیں ایسے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں شادی شدہ۔ تو یہ سب جو پرابلم ہے اس کو بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سرکار نے جو وومنس کمیشن بنایا ہے وہ پوری طرح کارگر نہیں ہے۔ اگر وہ کارگر ہوتا تو یہ جو سمسیایں ہیں ملک کی، کہ ہمارا خاندانی نظام اور گھریلو نظام اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہے، عورتوں کے ساتھ جو اور مار پیٹ کا جو ظلم ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ تو الگ ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں کہ نئے سرے سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا عورتوں کے بارے میں اس پر یہ تو صحیح جائزہ نہیں لیا ہے کہ لڑکیوں کے ماں کے پیٹ میں یا پیدائش پر قتل کرنے کے جو واردات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، لیکن جب ہم مردم شماری والی رپورٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں رپورٹ دکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ ہریانہ اور پنجاب میں یہ واقعات ہیں یا دلی میں، اور ظاہر ہے کہ ہریانہ پنجاب میں تو مسلمان بہت ہی کم ہیں، کہیں 2% ہیں، کہیں 3% ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ دیکھنے سے یہ واقعات بہت کم لگتے ہیں، اور یہی بات ہم نے دیکھی کشمیر کی رپورٹ میں، جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو وہاں بھی یہ رپورٹ ہم کو بہت ہی کم نظر آئی، اور یہی رپورٹ جب ہم نے ڈسٹرکٹ وائز دیکھا کشن گنج میں تو وہاں بھی یہ رپورٹ ہم کو کم نظر آئی۔ تو اس کے حساب سے گرچہ سرکار کے نے آنکڑا کوئی جاری نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس طرح کے واقعات نہیں ہیں، یا ہیں تو اس کی گنتی نہیں ہے فیصد میں۔ ایسا میرا انوبھو ہے۔ میں چونکہ سرکار نے تو کوئی آنکڑا جاری نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے جو اپنے طور پر جانچ کیا ہے وہ اس سے ابھی جو طلاق کا مسئلہ جو چل رہا تھا، اس پہ جو کورٹ کا جو موقف آیا ہے، جو فیصلہ ہے طلاق بدعت کے بارے میں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ دیکھیے طلاق چاہے کوئی دے یا کورٹ کے ذریعے لے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں پچھلے 30-37 برسوں سے یہاں ہمارے شریعہ میں کہ 95% عورتیں طلاق لینے کے لیے آتی ہیں۔ ہمارے سسٹم میں
कोई भी औरत जब घरेलू एतबार से परेशान हो जाती है और शौहर उसको तलाक नहीं देता है तो वो कोर्ट में या तो जाती है या पंचायत में जाती है या काजी के यहाँ आती है। तो हमारे दारुल क़ज़ा में जितने केसेस आते हैं उसमें 95% वो औरतें आती हैं तलाक लेने के लिए जो अपने शौहरों से तकलीफ़ में मुब्तला होती हैं, और वो फिर तलाक लेकर या तो शौहर आकर उनको तलाक देता है या काजी खुला के ज़रिए तलाक देता है या फस्ख कराता है। उसमें बहुत कम पॉइंट होता है, 2-3% जो सुलह से मामला हल होता है, और फिर वो औरतें जाकर तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेती हैं। तो कोर्ट में जो औरत तलाक के लिए जाती है मुस्लिम समाज में, वो इसलिए जाती है कि अगर उसका निबाह उसके शौहर के साथ नहीं हो रहा है तो तलाक लेकर दूसरी शादी करने के लिए जाती है। और ख़ुद जो 2011 की संसद की रिपोर्ट है भारत सरकार की, उससे पता चलता है कि 97% औरतें मुस्लिम वो तलाक के बाद शादी कर लेती हैं, चाहे उनको 3 तलाक मिले या 1 तलाक बाइन मिले, वो घुट कर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में शौहरों की तरफ से औरतों को कत्ल नहीं किया जाता। हमने पूरी मर्दमशुमारी की रिपोर्ट को जब किशनगंज और वहाँ जम्मू कश्मीर के तनाजुर में जब जांचा तो मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर में हालांकि गैर मुस्लिम भी हैं 3 वाक़यात साल की मिलती हैं, और यही 2 वाक़या साल में मिलता है किशनगंज में। ज़ाहिर है वहाँ भी 70% मुसलमान, और वही आप दूसरे ज़िलों में जाइए तो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्लिम समाज में आज भी बहुत बढ़िया है, और उसमें एक तलाक भी है कि औरत तलाक लेकर अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहती है और वो शादी कर लेती है। इसलिए हमारे यहाँ मजहबी तौर से बेवा औरत को भी और मुतल्लका औरतों के लिए भी शादी करने की बड़ी तरगीब है। यानी हम लोग इसको बुरा समझते हैं कि किसी घर में कोई बेवा औरत हो और उसकी दोबारा शादी नहीं हो, या किसी घर में कोई तलाक वाली औरत हो और उसकी दोबारा शादी नहीं हो। तो मुस्लिम समाज की ये रवायत में है मजहबी तौर पर भी और समाजी तौर पर कि वो अपनी औरतों को दूसरी शादी कराते हैं, और ये चीज़ दूसरे समाज में नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बेवा औरतों की दुर्दशा है हमारे मुल्क में, उसमें मुस्लिम समाज में, हालांकि मुस्लिम समाज में गुर्बत भी है, जहालत भी है, 50% तो आज भी अपनी आबादी बहुत गरीबी की मार झेल रही है, और इक़्तिसादी हालत तो 70 से 80% यहाँ की खराब है। गरीबी की रेखा के नीचे यह औरत हो या मर्द हो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये तलाक जो है ना, तलाक को हम लोग उस हैसियत से देखते हैं कि तलाक घरेलू ज़िंदगी को नए सिरे से बेहतर बनाने का औरत को एक हक देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि औरतें मुतालबा के लिए आती हैं हमारे यहाँ तलाक के लिए। अब रह गई बात 3 तलाक की, ये सही नहीं। इस्लाम ने जो तलाक का तरीका बताया है उसमें बेहतरी है, लेकिन 3 तलाक से आपका मतलब तलाक बिदअत के बारे में है? 3 तलाक बिदअत। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शौहरी बीवी ही शौहर से मुतालबा करती है। कभी हमारे यहाँ हैदराबाद के दारुल क़ज़ा में एक केस आया, वो औरत अपने शौहर की तरफ से बहुत तंग थी। उसने मुतालबा किया काजी से कि हम 1 तलाक नहीं लेना चाहते, इससे 3 तलाक दिलवाइए, और आज ही दिलवाइए। काजी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देखिए हम कभी इसके दोबारा इससे शादी नहीं करना चाहते। अगर आप 3 तलाक नहीं हमें दिलवाइएगा तो ये फिर मेरे वालिद नहीं है, मेरे भाइयों को मजबूर करेगा, बहला फुसला कर फिर मेरी दोबारा इसी से शादी करा देगा। इसलिए वहाँ काजी साहब ने उस औरत के मुतालबे पर
مجبور ہو کر طلاق باین دلوائی، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کو صرف ظلم کے ہتھیار کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ عورت کے حق کے طور پر بھی دیکھنا لیکن لیکن طلاق ایک عورت کا حق ہے۔ ہم کوئی ایسا قانون نہیں بناوے جس سے اس کا حق ہی ثابت ہو جائے۔ اسی لیے خدا نے طلاق کو مطلق رکھا ہے قرآن کریم میں، طریقہ تو بتایا ہے۔ اسی لیے مذہبی فقہی اعتبار سے دیکھیے تو امام حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، جو چاروں مسلک کے لوگ ہیں، جو پوری دنیا میں جن کے تشریحات کے مطابق مسلمان عمل کرتے ہیں فقہ میں، ان سب کا مسلک یہی ہے۔ سعودی عربیہ میں 3 کو 3 ہی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھائی ایک شخص، اس زبان کی اہمیت ہے، اس زبان سے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اس زبان سے اللہ کو انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اس زبان سے وہ نکاح قبول کرتا ہے تو شادی شدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس زبان سے وہ طلاق بولے گا تو پاگل تو ہے نہیں، یا تو آپ ڈکلیئر کیجئے کہ وہ پاگل ہے تو اس کی بات قابل رد ہو جائے گی۔ تو طلاق رجعی یا طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو، سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے بولتا ہے کہ ہم نے طلاق دیا، اب آپ کہیے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی، تو وہ ایک پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ایک بالغ شخص ہے، وہ اپنی زبان سے ایک بات بول رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، تو یا تو آپ کی بات رد ہے یا اس کی بات رد ہے۔ اور دنیا کی تو کوئی عدالت اور کوئی قانون انسان کی بولی ہوئی بات کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ایسا بنے جو انسان کے اس حق کو ختم کر دے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دینا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے اس حق کو ختم کر دیجیے۔ ہم آپ کو 300 روپیہ دینا چاہتے ہیں اور دنیا کی کوئی عدالت یا قانون ہمارے اس حق کو ختم کر دے، تو اس بنیادی حق کو چھیننا میرا یہ حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ تو طلاق کا حق تو مولانا چھیننے کی بات نہیں ہو رہی، طلاق بدعت جو ایک طریقہ ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ طلاق بدعت ہے، ایک شخص بول رہا ہے تو کیا آپ اس کو کیا کہیے گا؟ یا تو آپ ڈکلیئر کیجئے کہ پاگل ہے، اس لیے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ شریعت جو ہے یہ سائنسی اعتبار سے بھی ایک مذہب ہے۔ دنیا کا سارا نظام ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گا اگر آپ زبان کی کہی ہوئی بات کو انکار کر دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی شخص جب عدالت میں جا کر اپنی زمین رجسٹری کرتا ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ اب وہی شخص جب عدالت میں جا کر طلاق کی بات بولے گا تو آپ نہیں مانیے گا۔ اس سے بڑا انیائے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شخص کے اختیار کو آپ ایک جگہ مان رہے ہیں، ایک جگہ نہیں مان رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ سائنسی نظام ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ سائنس حقیقت کا نام ہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہ 2 ہے، آپ کیسے کہیے گا کہ وہ 2 نہیں بول رہا ہے؟ وہ ایک آدمی بول رہا ہے کہ یہ 3 ہے، آپ کہیے گا کہ نہیں 1 بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایک پہ تو بات ہوتی ہے کہ آپ کہ قرآن نے یہ آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچئے بھی تو صحیح، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ ایک شخص بول رہا ہے کہ میں نے یہ 3 روپے آپ کو دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے 1 بھی نہیں دیا، ہم نہیں مانیں گے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے اس بنیادی حق کو چھین لیا جائے؟ اللہ نے اس حق کو باقی رکھا ہے۔ ہاں، آپ اس کی ترغیب دیجئے، ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو سزا دیجئے، لیکن انسان کے بنیادی حق کو آپ نہیں چھین سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انسان کو جب بھی یہ بنیادی حق کو چھین کر کوئی قانون بنتا ہے تو اس سے ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دیا کہ ہمارے سماج میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ سال میں 50,000 شوہر شادی شدہ مرد عورت خودکشی کر رہا ہے یا قتل کر دے رہا ہے۔ یہ ہمارے اس پورے انصاف کے اور قانون کے سسٹم پر بتا رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل غلط سسٹم چل رہا ہے۔ کو قرآن نے باقی رکھا ہے، اس کو نہیں چھیننا چاہیے۔ اگر آپ چھینیں گے تو اس سے غلط
دوسرے اثرات پیدا ہوں۔ سوری، طلاق بدعت کے معاملے میں آپ طلاق بدعت کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت کا ایک بنیادی حق ہے۔ ایک عورت کہہ رہی کیسے ہے، کوئی آدمی اگر اپنے میں کہہ شوہر رہا ہوں کہ ایک عورت آ کر مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں طلاق 3 دو، چونکہ ہم اس کے ساتھ پھر دوبارہ کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنا چاہتے، تو کیا آپ اس کے حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس حق کو ختم نہیں کرنا، گرچہ اس کا مطالبہ صحیح نہیں ہے، صحیح طریقے سے اس کو طلاق لینی چاہیے، لیکن وہ ظلم سے تنگ آ کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں طلاق بدعت چاہیے، اس لیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا کہنا ہے کہ کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کسی کو پھانسی کی سزا دینی پڑتی ہے۔ پھانسی آپ پوچھئے گا، ہر آدمی سے کہے گا ارے بھائی بہت غلط ہے، لیکن آزادی کے بعد تو پھانسی دی گئی، اس سے قتل تو رکتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پھانسی کی سزا باقی رکھی گئی ہے اور پھانسی دی جاتی ہے۔ تو کبھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس میں عورت ہی مطالبہ کرے کہ ہمیں 3 طلاق چاہیے، تو کیا آپ اس کے حق کو ختم کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے میرا۔ ٹھیک ہے، ابھی کورٹ کا موقف آیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جو کہ ہمارے ججوں کو ابھی اور اپنے مطالعے کو، اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور خود اس فیصلے کے اختلاف سے یہ بات واضح ہے، اور یہ خاندانی جو نظام ہے نا، اس پر بہت ہی ہلکے سے کسی فیصلے کو نہیں لینا چاہیے، بہت ہی گمبھیر انداز میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ججوں کو، وکلا کو۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ جیسے فقہ کے جانکار ہیں، ہم نے بھی کہا کہ مان لیجیے آپ کے پاس ایک سوال آئے کہ اس فیصلے کے بعد کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ ایک کسی بھی حالت میں 3 بار طلاق کہہ دیتا ہے، وہ اب آپ سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہو ہماری حالت ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مفتی نہیں ہے، جب مفتی ہوں گے تو لوگ تو بھائی کیا فیصلہ دیں گے، وہ مسلم فیصلہ بورڈ 10 تاریخ کو طے کرے گا اپنی میٹنگ میں 10 ستمبر کو۔ لیکن پھر بھی آپ عالم دین ہیں، ایسا تو نہیں آپ کہیں گے، انتظامیہ آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ججوں کو اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن بطور مسلمان اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ ججوں کو اپنے علم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور خود اس فیصلے کا اختلاف جو ہے کہ چیف جسٹس اور ایک جج ایک طرف ہیں اور 3 جج ایک طرف ہیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس فیصلے میں کہاں کہاں کیا کمزوریاں ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں، اور پورے تو امارت شریعہ کے پاس اگر کوئی آئے گا یہ لے کے، امارت شریعہ کے پاس تو بھائی ہم کو نہیں معلوم، میرے پاس تو 95% عورت ہی طلاق کے لیے آتی ہے، مرد دینے والا تھوڑی میرے پاس آتا ہے، تو مظلوم آدمی آتا ہے۔ نہیں، کئی بار لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا ہے، اگر آئے گا تو ہم مسلم فیصلہ بورڈ سے مشورہ کریں گے۔ اچھا، تو بیوی اپنے شوہر کو قتل کرے، یہ تشدد کو ختم ہونا چاہیے سماج میں، اسی لیے سماج میں عدم تشدد کو پیدا کرنا، محبت اور پریم کو پیدا کرنا ضروری ہے، اسی سے سارا سمسیا حل ہوگا۔ یہ 3 طلاق کا ہو یا 1 طلاق کا ہو یا قتل کا ہو یا کیس اور مقدمے کا ہو، سب اسی سے حل ہوگا، ایک دوسرے کے احترام سے، ایک دوسرے کے تئیں سچا پریم سے، برداشت کرنے سے۔ سماج میں اگر برداشت والی بات نہیں ہوگی تو شوہر بیوی کا قتل ہوگا، سماج میں برداشت والی بات نہیں ہوگی تو ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گی۔ سماج میں اگر برداشت کی بات نہیں ہوگی تو طلاق پیدا ہوگا۔ یہ تو برداشت والی زندگی ہے، گھریلو زندگی تو میں سکون برداشت کا نام ہے۔ برداشت کیجئے گا تو آپ اپنے بیٹا، بیٹی، بیوی، بھائی، بہن، ماں باپ سے پیار کیجئے گا، اور برداشت جب ختم ہو جائے گی تو بیوی سے آپ نفرت کیجئے گا، بیٹی سے نفرت کیجئے گا، بھائی سے نفرت کیجئے گا۔ آپ نے دیکھا اسی مہینے میں کٹیہار میں ایک شخص اپنے بھائی کی بیوی، اپنے بھائی اس کی بیٹی کو دروازہ بند کر کے کھڑکی سے پیٹرول ڈال کے جلا دیتا ہے۔ یہ ہم لوگ جو بات کہتے ہیں کہ آپس میں پریم چاہیے،
یہ انسان کے لیے بات کرتے ہیں، کسی جی۔ مذہب کے لیے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ برداشت کے ختم ہو جانے سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، ایسا نہیں، سب کو نقصان ہے۔ جی اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اصل چیز پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ ایک ایک چیز پر جو خارجی چیز ہے اس کو سدھارنے سے نہیں سدھرے گا۔